السلام علیکم. سجدہ شکر بندگی اس ذات واجب کے لیے جو رب العزت ہے، رب ذوالمنن ہے، رب العالمین ہے، پروردگار پالنہار، ترقی کی منزلوں کی طرف لے جانے والا، کتاب ہدایت کا عطا فرمانے والا. درود اسلام صاحب حبل المتی، سید العرب والعجم، سید البشر، سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جناب ختم رسل پر ہزار بار درود، ہزار بار درود اور بے شمار درود. روایتیں ہیں کہ حضرت آدم و حوا بارگاہ خداوندی میں انابت و استغفار کے ساتھ رجوع تھے. حضرت آدم کی زبان پر تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. کہ اللہ، اے مولا، ہم گھاٹے میں ہیں، ہم نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، زیادتی کی، ہم نے خود اپنا برا چاہا، ہم سے لغزش ہو گئی، ہم سب خطا اور نسیان کے مرتکب. مولا تو معاف کرنے والا ہے، رحمان و رحیم ہے، غفار و ستار ہے، ہماری لغزش کو معاف فرما، ورنہ ہم تو سراسر گھاٹے میں رہیں گے، نقصان میں رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ قبول فرمائی تو یہ جمعہ کا دن تھا. جمعہ کو سرور کشور رسالت صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی بستی سے نکلتے ہیں، مسجد قبا کی بنیاد ڈال کر. ابن سعد، ابن اسحاق، بلازری، طبری، ابن حبان کی روایتیں ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت کلثم ابن ہضم کے مکان میں 4 دن قیام فرمایا. اب جو اللہ کے رسول چلے تو صحابہ اکرام بھی آپ کے ساتھ تھے. یہ کاروان اس منزل کی طرف رواں دواں تھا جہاں کھجوروں کے جھنڈ میں اللہ کے رسول کو مدنی زندگی کے دوران میں قیام فرمانا تھا. کسی کو کچھ پتا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کہاں قیام فرمانے والے. یہ بات تو اب آگے چل کر صحابہ کرام پر کھلے گی کہ صاحب قاب قوسین صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرتے ہیں. راستے میں ظہر کا وقت تھا کہ اہل ایمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنی سالم ابن عوف کی بستی میں پہنچے. وادی رانونا میں کچھ اہل ایمان رہتے تھے جنہوں نے حضرت مصعب ابن عمیر کے ہاتھوں پہ ایمان قبول کیا. یہاں ان اللہ کے بندوں نے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ بھی مقرر کر لی تھی. مورخین اسے مسجد غبیب کا نام دیتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جمعے کی فرضیت کا حکم مکی زندگی ہی میں نازل ہو گیا تھا، لیکن چونکہ وہاں مسلمان امن و سلامتی کے ساتھ جمعے کی نماز نہ پڑھ سکتے تھے تو اللہ کے رسول نے اس کا حکم نہ دیا. دوسری بیعت عقبہ کا موقع ہے. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں اوس و خزرج کے 12 نمائندے حاضر ہوئے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں 5 یا 6 وہ بھی ہیں جنہوں نے مینا کی گھاٹی میں سب سے پہلے آپ کے دست حق پرست پر ایمان قبول کیا. جب انہیں اللہ کے رسول سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور آپ کے دست حق پرست پر انہوں نے ایمان قبول کیا تو بارگاہ اقدس میں یہ گزارش کی گئی کہ کھجوروں کے جھنڈ میں اعلاء کلمۃ الحق کے لیے اللہ کے رسول اپنے کسی نمائندے، کسی سفیر، کسی معلم کو روانہ فرمائے. یہ وہ زمانہ ہے جب حبشہ میں اطلاع عام یہ تھی کہ وادی بطحا کے رہنے والوں نے ایمان قبول کیا تو اس مسرت میں حضرت مصعب ابن عمیر وہاں سے لوٹ آئے. اب جو حضور اکرم سے درخواست کی گئی کہ کسی معلم کو یثرب طابہ یا طیبہ کی بستی میں روانہ کیا جائے تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ کر دیا. حضرت مصعب ابن عمیر سابقون الاولون میں ہیں، بالکل ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے. اللہ تعالیٰ نے بڑا ذہن دیا تھا، حافظ کلام اللہ تھے. جنگ احد میں شہادت پاتے. یہ کھجوروں کے جھنڈ میں گئے تو اعلاء کلمۃ الحق کا فریضہ انجام دینے لگے اور انہی کی کوششوں کے نتیجے کے طور پر آخری بیعت عقبہ میں کل 74
مرد اور عورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ ان میں 72 مرد تھے اور 2 عورتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معلم، یہ سفیر حضرت مصعب بن عمیر جب کھجوروں کے جھنڈ میں اعلان کلمت الحق کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہاں مسلمانوں کی تعداد 40 ہوتی۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں یہ اطلاع بھیجی جاتی ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جب جمعے کے فرض ہونے کے احکامات آتے ہیں اور اللہ کے رسول کی طرف سے ہدایت ہوتی ہے کہ کھجوروں کے جھنڈ میں جمعے کی نماز کی ابتدا کی جائے۔ حضرت کعب بن مالک بارگاہ نبوی کے شاعر ہیں۔ آخر زمانے میں ان کی آنکھیں جاتی رہی تھیں، اپنے صاحبزادے کا ہاتھ تھام کر جمعے کی نماز کے لیے مسجد نبوی کی طرف جایا کرتے تھے۔ وہ جب بھی جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نکلتے تو حضرت اسد ابن زرارہ کو دعائیں دیتے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا وہی ہیں جنہوں نے اس سرزمین پر پہلی نماز جمعہ کا اہتمام کیا۔ خیال ہے کہ یہ پہلا جمعہ اسی مقام پر ادا کیا گیا جہاں بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر عمل میں آئی۔ تاریخ اسلام میں مسلمانوں کی تعداد کے 40 ہونے کے ساتھ 2 خصوصیتیں وابستہ ہیں۔ ایک وہ موقع ہے کہ جب حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 6 سال دار ارقم میں قیام فرما ہے۔ خدمت اقدس میں خطاب کے بیٹے عمر حاضر ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول کے دست حق پرست پر ایمان قبول کرتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک ابو حفص ہم حق پر ہیں۔ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ایسا کیوں نہ ہو کہ آج خانہ کعبہ میں جا کر ہم با جماعت نماز ادا کریں۔ اس وقت تک مسلمانوں نے مسجد حرام میں با جماعت نماز نہ پڑھی۔ یہ تو وہ زمانہ تھا جب مسلمان وادیوں میں، گھر میں، گھاٹیوں میں چھپ چھپ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ چند روایتیں ایسی ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں کبھی کبھی نماز ادا فرماتے تھے۔ اس وقت وادی بطحا میں مقیم مسلمانوں کی تعداد 40 تھی، ورنہ مسلمانوں کی تعداد اس سے کچھ زیادہ تھی، کیونکہ 2 مرتبہ مسلمانوں نے حبشہ کی طرف اس وقت تک ہجرت کر لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب ایمان قبول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسلام کو شفقت و شوکت عطا فرماتا ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 40 مسلمانوں کو 2 ٹکڑیوں میں بانٹتے ہیں۔ 20 کی ایک ٹکڑی کی قیادت حضرت امیر حمزہ کے سپرد فرماتے ہیں اور 20 کی ایک ٹکڑی کی قیادت سیدنا حضرت عمر کو دیتے ہیں، اور مسجد حرام میں امام القبلتین صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں مسلمان پہلی مرتبہ با جماعت نماز ادا کرتے ہیں۔ بنو مخزوم، بنو عدی، بنو ہاشم، بنو تیم سب اپنی اپنی منڈلیاں بنائے خانہ کعبہ کے اطراف بیٹھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آج اہل ایمان کو یہ ہمت و جرات پیدا ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ میں برملا نماز ادا کر رہے۔ اس وقت تک نماز خوف کا حکم نہ آیا تھا۔ 20 صحابہ کرام کی ایک ٹکڑی نماز پڑھتی رہی، دوسری حفاظت کرتی رہی، اور پھر دوسری ٹکڑی نے نماز پڑھی تو پہلی ٹکڑی حفاظت کرتی رہی۔ اسی دن اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، حق کو باطل میں فرق کرنے والا۔ یثرب کی بستی میں جب مسلمانوں کی تعداد 40 ہوئی تو حضرت اسد بن زرارہ کی کوششوں کی وجہ سے جو نقیب انصار تھے، حضرت مصعب بن عمیر نے پہلی نماز جمعہ پڑھائی۔ اب اللہ کے رسول بنو سالم ابن عوف کی بستی میں پہنچتے ہیں جو قبا کے بائیں جانب ہے، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ عام طور پر خیال یہ تھا کہ شاید اہل ایمان کو ظہر کی نماز اللہ کے رسول کی امامت میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو، لیکن حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا آغاز کرنے کے بجائے خطبہ دیا۔
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو 2 خطبے ارشاد فرمائے، ان کی تفصیلات سعید ابن عبد الرحمن جمحی سے معلوم ہوتی ہیں، اور طبری نے یہ ساری تفصیلات دی۔ یہ اور بات ہے کہ ان میں بعض کلام اللہ کی آیتیں ایسی آ گئی ہیں جو بعد میں مدنی زندگی میں نازل ہوئی، اور اس کی وجہ سے ایک خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید تمام و کمال خطبہ درست نہ ہو، لیکن عام طور پر مورخین و محدثین کا خیال یہ ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو کچھ ارشاد فرمایا تھا بڑی حد تک وہ محفوظ ہو گیا۔ اللہ کے رسول تو رحمت عالم بنا کے بھیجے گئے تھے۔ اس موقع پر جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حمایتیوں میں اہل ایمان میں تھے تو آپ مشرکین مکہ پہ برس نہیں پڑتے۔ کوئی اور سیاسی لیڈر ہوتا، کوئی اور ادنی درجے کا قائد ہوتا تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتا، اور مشرکین مکہ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے پہ تلے ہوئے تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول پر طرح طرح کے مظالم توڑے تھے، نشانہ ملامت بناتا، لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کچھ بھی نہ کہا، اہل ایمان کو تلقین کی تو راہ حق کی تلقین فرمائی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ ہر عاقل مسلمان پر فرض۔ جمعہ کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ ارشاد ربانی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن کا نام جمعہ پہلے سے مروج تھا۔ ویسے عربی میں جمعہ کا پہلا نام عروبہ ہے۔ خیال ہے کہ عروبہ بدل کر جمعہ نام کعب بن لؤی نے رکھا، جو حضور اکرم کے دادا حضرت عبد المطلب کے پر دادا تھے۔ آگے سے 560 برس پہلے ان کی وفات ہوئی۔ کعب بت پرست نہیں تھے، وہ اس دن قریش کو جمع کرتے ہوئے خطبہ دیتے تھے۔ جمعہ کا مطلب ہے وہ دن جب جماعتیں ایک جگہ جمع ہوتی۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن یہود و نصارہ پر مسلمانوں کو فضیلت دی گئی، اس میں امت مسلمہ کے لیے خیر ہے، اور اس دن ایک گھڑی ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ کا مومن بندہ جب اس میں دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری ملاقات ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن سلام سے ہوئی تو میں نے ان سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں اس گھڑی کو جانتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر آپ جانتے ہیں تو مجھے بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جمعے کے دن کی آخری گھڑی۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح؟ یہ آخری گھڑی جو آپ نے بتائی ہے ایسی ہے کہ جس میں کوئی نماز نہیں پڑھی جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ جو کسی جگہ بیٹھے نماز کا انتظار کر رہا ہو تو وہ نماز پڑھنے تک گویا نماز ہی میں مشغول ہوتا ہے۔ جمعے کو یوم المزید بھی کہا جاتا ہے۔ اس دن شہداء اور صدیقین کو اللہ تعالیٰ مزید انعام مرحمت فرماتا ہے، اسی لیے اللہ کے نیک بندے اور سبھی نیک بندے جمعے کے دن سے محبت رکھتے ہیں۔ زاد المعاد کی ایک روایت میں ہے کہ اسی دن اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا۔ جب جمعہ پڑھنے والے جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں تو جنت میں ایک منادی کرنے والا اہل جنت کو آواز دیتا ہے کہ چلو وادی مزید کی طرف چلو، وہ وادی جس میں صدیقین اور شہداء کو انعام ملتا ہے۔ ایک ارشاد نبوی کا مطلب ہے کہ جو مسلمان اس دن مرتا ہے عذاب قبر سے اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ ابن قیم نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز کو جانے والے کے لیے ہر قدم پر سال بھر کے روزوں کا ثواب۔ اسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الایام کا نام دیا ہے، یعنی یہ دن سب دنوں پر امتیاز رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول اسے ایام عید پر بھی امتیاز دیتے تھے۔ ایک ارشاد نبوی کا مطلب ہے کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو مجھ پر کثرت سے درود بھیجو۔ جمعے کا دن دنوں کا سردار اور اللہ کے رسول دونوں جہانوں کے سردار ہیں، اس لیے درود شریف ورد کرنے کا اس دن سے خصوصی تعلق ہے۔ حضرت اوس ابن اوس کی روایت ہے کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے۔ فرمایا کہ اسی دن آدم پیدا ہوئے اور اسی دن اللہ کو پیارے ہوئے۔
مسلمانوں یاد رکھو کہ سورہ قیامت جمعے ہی کو پھونکا جائے گا. امام مالک نے موطا میں اور امام ترمذی نے اپنے جامع میں یہی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت کی. اس میں یہ اضافہ بھی ہے کہ حضرت آدم کی توبہ جمعے ہی کو قبول ہوئی. ہفتے میں ایک دن کو عبادت اور آرام کا دن مقرر کرنے کا طریقہ یہودیوں میں بھی تھا اور عیسائیوں میں بھی. یہودیوں نے فرعون کی غلامی سے جس دن نجات پائی اسی کو اپنا مقدس دن قرار دیا جسے سبت یا ہفتہ کہتے ہیں. عیسائیوں نے اتوار کا دن عبادت کے لیے مخصوص کیا. انجیل میں اس کا کوئی حکم خاص نہیں ہے. عیسائیوں کا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ اسی دن حضرت عیسیٰ اپنی قبر سے نکل کر آسمان پر گئے. نماز جمعہ فرض ہے اور اسے نہ ماننے والا کافر ہوتا ہے. جمعہ آزاد مسلمان پر جو مسافر نہ ہو اور تندرست ہو واجب ہوتا ہے. اندھے اور لنگڑے پر جمعہ واجب نہیں. لیکن اگر یہ جمعہ پڑھ لیں تو ظہر ادا ہو جاتی ہے. جمعے کی نماز کا انتظام شہر میں کئی جگہ ہو سکتا ہے. جمعے کی جماعت کی کم سے کم تعداد یہ ہے کہ امام کے علاوہ 3 مرد موجود. جمعے کے دن لوگ جس قدر امام سے قریب ہوں گے اور جس قدر جلد نماز میں داخل ہوں گے اتنے اجر مزید کے مستحق ہوں گے. جو شخص محض سستی سے جمعے کی نماز چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا. جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایا کرتے. جو میلا کچیلا ہو یا جس کے جسم میں پسینے کی بدبو بھری ہو اس کا نہانا تو جمعے کو واجب. جو پاک و صاف رہتا ہے اگر وہ نہائے تو مستحب. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وضو سے پہلے مسواک کرتے تھے. لیکن جمعے سے پہلے مسواک کرنا اور دنوں کے مقابلے میں زیادہ مستحب. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس دن مسجد میں بڑا اجتماع ہوتا ہے. نمازیوں کے جسم سے یا منہ سے بو آئے تو دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جمعے کو خوشبو لگا کر مسجد جایا کرو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہی ہے. نماز جمعہ فرائض اسلام میں بہت اہم فریضہ ہے. بغیر کسی شرعی عذر کے اگر کسی نے 3 مسلسل جمعے نہ پڑھے تو ایسے مسلمان کا دل آلودہ ہو جاتا ہے. یہ بھی فرمان نبوی ہے کہ جمعہ چھوڑ دینے والے کی نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے نہ حج ہے نہ روزہ اور نہ کوئی برکت جب تک کہ وہ اپنی غفلت پر توبہ نہ کرے. اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ 2 جمعوں کے درمیان کچھ بھی غلطیاں یا گناہ سرزد ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دیتا ہے. حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس طرح؟ مسند احمد میں ہے آپ نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تم جمعے کے دن نہاؤ. اگر اللہ تعالیٰ نے فراغت دے رکھی ہو تو خوشبو لگاؤ. اپنے کپڑوں میں سے اچھے کپڑے نکال کر پہنو. پھر متانت اور وقار سے مسجد جاؤ. وہاں کسی کو تکلیف نہ دو. خطبہ ہو رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سنو. جماعت کھڑی ہو جائے تو تم بھی کھڑے ہو جاؤ اس طرح کہ کسی دوسرے کے لیے کوئی رکاوٹ نہ ہو. دل لگا کے نماز پڑھو اور جب نماز ختم ہو جائے تو سہولت اور تہذیب کے ساتھ باہر نکلو. اگر تم نے ان ہدایتوں پر عمل کیا تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 جمعوں کے درمیان تم سے سرزد ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما دے گا. مسجد کی طرف متانت سے جانے کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کی طرف بھاگا بھاگ جانے کا حکم نہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. صرف قدموں کو تیز کرنے کا حکم اس وقت ہے جب پہلی تکبیر مل سکتی ہے. یہ جو مسجد میں کسی کو ایذا نہ دینے کا حکم ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں. مثلا آگے جگہ بھی ہو تو آگے نہ بڑھنا, پیچھے بیٹھے رہنا. اس سے بعد میں آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے اور انہیں نمازیوں کو پھلانگ کر آگے جانا پڑتا ہے. جگہ ہو یا نہ ہو آگے بیٹھنے کے شوق میں نمازیوں کو پھلانگ کر آگے بڑھنا بھی دوسرے نمازیوں کو ایذا پہنچانا. بدبودار جسم یا بدبودار کپڑوں سے مسجد میں آنا ایذا پہنچانا ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں اللہ کے رسول پاک کا ارشاد تھا کہ تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ مسجد میں آنے کے لیے ایک علیحدہ جوڑا تمہارے پاس مختص. صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور حضرت علی جیسے جلیل القدر صحابہ اکرام جمعہ کی نماز کے لیے آنے سے پہلے اپنا جوڑا دھو لیا کرتے تھے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر آتے تھے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ لوگ مسجد میں چیخ چیخ کر بات کریں. لوگ جماعت میں کھڑے ہو کر پھون پھاڑ پھاڑ کر جماعیاں لیتے ہیں یا زور زور سے ڈکارے لینے لگتے ہیں. اس سے بھی دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہے اور نماز کی حرمت میں خلل پڑتا ہے.
بعض لوگ جماعت شروع ہوتے ہی کھانکتے ہیں، کھکارتے ہیں، بعض لوگ صف میں کھڑے ڈلتے رہتے ہیں، یا زیادہ سے زیادہ جگہ اپنے لیے گھیر لیتے ہیں، دوسروں کو دبا دیتے ہیں. یہ سب غلط طریقے. اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہو تو جس کی نظر پہلے پڑ جائے اسے چاہیے کہ آگے بڑھ جائے. بعض لوگ اپنی سہولت کی خاطر آگے بڑھنا نہیں چاہتے، اس سے یا تو صف میں جگہ باقی رہ جاتی ہے یا پیچھے والوں کو آگے بڑھنا پڑتا ہے. اس حرکت سے بھی دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے. نمازی جس قدر امام سے قریب ہو اسی میں فضیلت ہے، آگے نہ بڑھنے والا اس فضیلت کو کھو دیتا ہے. جمعہ کے روز بدبودار چیزیں جیسے لہسن پیاز کھا کر مسجد جانے سے منع کیا گیا ہے. خطبے کے دوران میں خاموش رہنے کا حکم ہے، حتیٰ کہ سلام کرنے اور سلام کا جواب دینے کا بھی حکم نہیں. مسجد میں سرگوشیاں کرنا، دنیاوی معاملات کی باتیں کرنا اور لڑنا جھگڑنا بھی منع ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشحال دیکھتے تو خوش ہوتے تھے. ارشاد فرماتے تھے کہ اگر اللہ نے دیا ہے تو صاف ستھرے کپڑے پہنو. سنن ابن ماجہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ جمعے کے دن اگر آپ لوگوں کے بدن پر کملی کے موٹے کپڑے دیکھتے تو فرماتے کہ کیا حرج ہے اگر جمعے کے لیے کام کاج کے کپڑوں سے الگ ایک جوڑا بنا لو. جمعہ عید المومنین ہے، اس لیے اس کی بڑی اہمیت. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بنو سالم ابن عوف کی مسجد غبیب میں نماز پڑھاتے ہیں تو اس دن سے یہ مسجد جمعہ کہلاتی ہے، جو قیامت تک اسی نام سے موسوم رہے گی. اب اللہ کے رسول اگلی منزل کی طرف بڑھتے ہیں. راستے میں بنی بیادہ آتے ہیں، بنی سعادہ ملتے ہیں، بنی حارث ملتے ہیں، بنو نجار ملتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ان کے گھر قیام فرمائیں. لیکن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے. مرقین و محدثین متفق ہیں کہ اللہ کے رسول نے کبھی کسی سائل کے جواب کو رد نہیں. آپ بہت اچھی طرح جانتے تھے کہ صحابہ کرام کے دل میں آپ کے لیے کس درجہ الفت و محبت و عقیدت و احترام. آپ کے لیے یہ بہت مشکل تھا کہ آپ کسی سے یہ ارشاد فرماتے کہ میں تمہارے گھر مہمان رہوں گا. اس سے دوسرے صحابہ کرام کی دل شکنی ہونے کا امکان تھا. ارشاد نبوی ہوا کہ میری اونٹنی قصوہ کی مہار چھوڑ دو، اسے وہ جگہ بتلا دی گئی ہے جہاں مجھے قیام کرنا ہے. شہد کی مکھی کی طرف وحی کرنے والے نے اللہ کے رسول کی اونٹنی قصوہ کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں قیام فرمانا. اللہ اس اونٹنی قصوہ کا بھی کیا مقام تھا. اللہ کے رسول نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ کھجوروں کے جھنڈ کی طرف ہجرت کریں تو سیدنا حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھ لیا کہ ایک وقت قریب آنے والا ہے کہ انہیں بھی راہ حق میں ہجرت کرنا ہوگی. صدیق اکبر اپنے لیے ایک تیز رو اونٹنی خریدنے کے لیے بازار پہنچتے ہیں. ایک اونٹنی خرید لیتے ہیں تو خیال ہوتا ہے نہ جانے کن حالات میں اللہ کے رسول سفر ہجرت پر نکل کھڑے ہوں، اس لیے ایک اور تیز رو اونٹنی خرید لیتے ہیں. یہی اونٹنی قصوہ ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری میں راہ ہجرت میں ہوتی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکے کے لیے نکلتے ہیں اور کوکب نبوی فاتحانہ مکے کی سرحدوں میں داخل ہوتا ہے تو یہی اونٹنی قصوہ اللہ کے رسول کی سواری میں. حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی قصوہ پہ سوار خانہ کعبہ کا طواف فرماتے ہیں اور حضرت بلال کے بارے میں جو لوگوں نے یاوہ گوئی کی تھی اس کا جواب دیتے. اللہ کے رسول بتاتے ہیں کہ گورے اور کالے، عربی اور عجمی میں کوئی فرق نہیں، اسلام مساوات کا سبق لے کے آیا. اور جب حجۃ الوداع کا موقع آتا ہے تو جبل عرفہ کی چٹان پر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسی اونٹنی پر سوار خطبہ ارشاد فرماتے. جبل عرفہ کے خطبے سے اللہ کے رسول مسجد نمرہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں. اونٹنی قصوہ سواری میں ہے کہ قلب اطہر پر سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج دین کے مکمل ہونے کا اللہ کے رسول کو مجدہ سنایا جاتا ہے. اپنی نعمتوں کی اتمام کرنے کا اللہ تعالی اعلان فرماتا ہے.
اور اس دین کو اسلام نام عطا فرماتا ہے۔ اور اب جمعے کے دن اللہ کے رسول بنو نجار کے محلے میں پہنچتے ہیں تو اونٹنی قصبہ ہی پہ سوار ہیں، صحابہ اکرام ایک ایک کر کے خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ یہاں آئے ہیں تو ہمارے گھر میں قیام فرمائیے۔ اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوتا ہے کہ میری اونٹنی قصبہ کی مہار چھوڑ دی جائے، اسے وہ جگہ بتا دی گئی ہے جہاں مجھے قیام کرنا۔ اللہ کے رسول کجاوے میں بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام حسرت و تمنا سے اونٹنی قصبہ کا ایک ایک اٹھتا ہوا قدم دیکھتے ہیں۔ جس کے گھر کے سامنے سے اونٹنی آگے بڑھ جاتی ہے وہ بڑی حسرت کے ساتھ نشان راہ دیکھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اونٹنی ایک باڑے میں جا کے بیٹھ جاتی ہے، ایک بنجر زمین پر بیٹھتی ہے اور پھر تھوڑی دیر کے لیے اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بدستور کجاوے میں تشریف فرما، یہ اونٹنی لوٹ کے آتی ہے اور بیٹھ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول آخرین کو قیام فرمانا۔ مختلف روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جگہ ہے جہاں آج مسجد نبوی میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کی جگہ محفوظ کر دی گئی۔ یہ جگہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے کے بالکل سامنے ہے۔ یہی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا گنبد خضرا۔ یہ بات کہ اونٹنی قصبہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ کہاں اللہ کے رسول آخرین کو قیام فرمانا تھا، اس کی بلاغت تو اس وقت کھلی جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور صدیق اکبر نے اعلان کیا کہ اللہ کا رسول جس جگہ رفیق اعلیٰ سے جا ملتا ہے اسی جگہ امانتاً قیامت تک کے لیے زمین میں اسے سپرد کیا جاتا ہے۔ آج جہاں روزہ اطہر کی زیارت کا شرف ہم کو حاصل ہوتا ہے، اس کے آگے اونٹنی قصبہ بیٹھ گئی تھی۔ یہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تو صحابہ کرام کے ہجوم کو چیرتے ہوئے حضرت ابو ایوب انصاری خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بات تو ازل سے میرے مقدر میں لکھی تھی کہ اللہ کا رسول آخری کھجوروں کے جھنڈ میں آئے تو میرے گھر مہمان ہو، کہ وہ جگہ جہاں آپ کی اونٹنی قصبہ بیٹھی ہے اس سے قریب تر میرا مکان ہے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری سے ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا میرا سامان لے چلو۔ حضرت اسد ابن زرارہ کجاوا اور اونٹنی اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں رہتے ہیں۔ روایتیں ہیں کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا گھر 2 منزلہ ہے، آپ اوپر قیام فرمائیں گے کہ نیچے قیام فرمائیں گے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رہائش کے لیے نچلا حصہ پسند کیا۔ ایک دن حضرت ابو ایوب انصاری اوپر سو رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے پانی کا ایک مٹکا ٹوٹ گیا اور اس سے پانی بہ کر نیچے گرنے لگا۔ مان میاں بیوی کو خیال آیا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نیچے سو رہے ہیں، آپ کی نیند خراب ہو، اور اسی وقت ان اہل ایمان کے دل میں یہ خیال بھی آیا کہ محبت وحی حامل قرآن صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے ہیں اور ہم اوپر۔ دونوں اپنی جگہ سے ہٹ گئے۔ ہٹتے ہٹتے اس ذوالغابہ کی روایت ہے کہ بالکل بالا خانہ کی دیوار سے لگے بیٹھے رہے، نیند آنکھوں سے غائب ہو گئی تھی کہ ذہن میں یہ خیال آ گیا تھا کہ یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے کہ صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین صلی اللہ علیہ وسلم تو نیچے اور ہم اوپر۔ صبح ہوئی تو خدمت اقدس میں پہنچے، مجبور کیا، اصرار کیا، درخواست کی، بار بار درخواست کی گئے اللہ کے رسول اب ہم سے اوپر رہا نہیں جاتا۔ اللہ کے رسول حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں 6 مہینے قیام فرماتے۔ یہی حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم انصار و مہاجرین میں مواقعات کراتے ہیں، بھائی بندی۔ یہی اللہ کے رسول پہلا تحریری دستور دنیا کو عنایت فرماتے ہیں۔
یہیں بنو نجار کی چند گلیوں سے اسلامی مملکت کی ابتدا ہوتی ہے۔ لوگوں نے غلط سمجھا جب یہ سمجھا کہ انصار و مہاجرین کے مواقعات کا مطلب یہ تھا کہ کسی کو رہنے کے لیے آسرا مل گیا، کسی کو کاروبار کے لیے موقع مل گیا۔ نہیں، اللہ کے رسول نے انصار و مہاجرین کو ایک دوسرے کا نگہبان، نگران کار مقرر کیا تھا۔ وہ ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے پابند تھے۔ انصار اپنے بھائی مہاجر سے پوچھا کرتا تھا کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں کہ آج تمہاری فجر کی نماز قضا ہوئی ہو۔ کوئی تجارت کرتا تو دوسرا بھائی اس سے پوچھتا اللہ نہ کرے کہیں ایسا تو نہیں کہ تم نے تولنے میں کوئی کمی کی ہو، ناپنے میں تم سے کوئی گڑبڑ ہوئی ہو۔ مسلمان جب تک ایک دوسرے کی غلطی بتا کر اس کی تصحیح کرتے رہے، ایک دوسرے کو صراط مستقیم کی طرف لے آتے رہے، ان کا معاشرہ پاکیزہ رہا۔ اور جب مسلمانوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ دوسروں سے ہمیں کیا مطلب، پرائے پھٹے میں ہم کیوں پیر اڑائیں، تو مسلمان ایک دوسرے سے دور ہونے لگے اور اسلامی معاشرے سے پاکیزگی جاتی رہی۔ مسلمانوں کس درجے تعصب کی بات ہے کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو رشوت لیتے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں، کسی کو ظلم کرتے دیکھتے ہیں، آنکھیں پھیر لیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو دوسروں سے کاٹ لیتے ہیں، حالانکہ اسلام تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، اور اسلام ایک ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتا ہے جہاں دین کا رشتہ خون کے رشتے سے بھی زیادہ مضبوط۔ اللہ کے رسول نے جس شہری مملکت کا آغاز فرمایا وہ یونان اور روما کی شہری مملکتوں سے الگ ایک چیز تھی، ایک نئی شیرازہ بندی تھی۔ ایک بڑا فرق تو یہ تھا کہ اسلام مساوات کا لمبردار ہے۔ ہمارے ذہن میں غلام اور اشراف کا کوئی جداگانہ تصور نہیں۔ دوسری بات یہ کہ اسلامی مملکت میں اقتدار اعلیٰ خدا کی ذات میں مرکوز سمجھا جاتا ہے، اور سربراہ مملکت خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ تصور روئے زمین پر کسی اور قوم کا نہیں، کسی اور ملک میں پیدا نہ ہو سکتا۔ مدینے کی شہری مملکت میں بسنے والوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، ایک اہل ایمان، دوسرے غیر مسلم۔ ان غیر مسلموں میں اہل کتاب یہودی اور عیسائی بھی تھے اور کچھ بت پرست بھی تھے۔ اہل ایمان اس مملکت میں اقتدار اعلیٰ کا مظہر تھے۔ غیر مسلموں میں مدینے کی زیادہ آبادی یہودیوں پر مشتمل تھی، ان کے بڑے بڑے گڑھ قریب ہی تھے، اور وہی یہاں ذی اثر سیاسی عنصر کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ ہجرت نبوی سے کوئی 400 برس پہلے یہ لوگ شام اور فلسطین سے یہاں منتقل ہو گئے تھے، جبکہ رومی عیسائی سلطنت نے ان کو وہاں سے باہر بھگایا تھا۔ یہودی اگرچہ توریت کی ان بشارتوں سے واقف تھے جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں آئی تھی، تاہم پھر بھی وہ اللہ کے رسول کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، بلکہ تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے کٹر دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ سے لڑائیاں لڑیں، فتنہ پردازی کی۔ بدر میں مشرکین ہار گئے تو بولے کہ وہ لوگ لڑنا کیا جانے، لڑائی تو اس وقت ہوگی جب ہم میدان جنگ میں داد شجاعت دینے کے لیے نکلیں گے۔ انہوں نے آپ کے قتل کے منصوبے بنائے، آپ کو زہر دیا۔ یہ لوگ بلا کی جھوٹی قبریں اڑانے والے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ بخاری میں ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام نے ان کی اس خواہش کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا۔ ایمان لانے کے بعد مدینے میں رہ کر بھی یہود کا اسلام نہ لے آنا ذرا تعجب خیز نہیں، اس لیے کہ وہ ثمن قلیل کے لیے اپنی کتاب کو بدل دینے والے تھے۔ ارشاد نبوی ہے کہ اگر ہجرت سے پہلے 10 یہودی بھی ایمان لائے ہوتے تو سارے یہودی ایمان لے آتے۔ مدینے میں یہودیوں کے علاوہ کچھ عیسائی بھی تھے، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے، کیونکہ انجیل میں آپ کی بعثت کی پیشین گوئیاں، لیکن عیسائی بھی آپ کے مخالف ہو گئے۔ وجہ یہ تھی کہ آپ نے اس خیال کو باطل ٹھہرایا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے۔ روحانیت کو بھی آپ نے رد کر دیا، اور کلیسا کے الہی اقتدار کے ڈھونگ کو بھی آپ نے غلط قرار دیا۔ البتہ حضرت عیسیٰ کی اصلی تعلیمات کی آپ نے نہ صرف تصدیق کی بلکہ مسلمانوں کو حضرت عیسیٰ پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی۔ یہی بات یہودیوں کو سب سے زیادہ کھٹکتی تھی، بلکہ ان کی اسلام دشمنی کی ایک بڑی وجہ یہی تھی، کیونکہ انہوں نے خود کبھی حضرت عیسیٰ اور ان کی تعلیمات کو تسلیم نہیں کیا۔ مکے میں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا
اور پچھلے سارے پیغمبروں کی تصدیق فرمائی، تو جو باتیں مشرکین قریش کو بری معلوم ہوئی ان میں ایک بات حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے کی بھی تھی۔ یہودی اثرات ان کے دل و دماغ پر اس قدر بری طرح چھائے ہوئے تھے کہ بعض مشرکین قریش نے اپنے اعتراضات میں یہ بھی کہا کہ اب تو ہمیں عیسائی بنا دیا جائے گا۔ اسلام کی جداگانہ مذہبی حیثیت ان کے سمجھ میں نہ آئی۔ ان حالات، خیالات اور جذبات کے پس منظر میں یثرب کی افق پر اسلامی مملوکت کا پرچم لہرایا۔ اس اسلامی مملکت کے منشور حکومت کے دو حصے ہیں۔ ایک کا تعلق مسلمانوں سے ہے کہ آپس میں کس طرح رہیں، کس پر کیا حقوق واجب ہیں، کون کس بات کا مستحق ہے۔ یہ اصل میں مہاجرین اور انصار کے تعلقات کا باب ہے۔ ابن اسحاق کی روایت سے ابن ہشام نے اس معاہدے کا متن دیا ہے۔ اس کا ابتدائی جملہ ہے کہ یہ تحریر نبی محمد کی طرف سے ایمانداروں اور قریش اور یثرب کے اطاعت گزاروں کے درمیان لکھی گئی، جنہوں نے ان کے ساتھ مل کر جہاد کیا۔ دوسروں کو چھوڑ کر یہ ایک الگ گروہ۔ جب یہ معاہدہ تکمیل پا گیا تو تمام آباد قبیلوں کے سرداروں نے اس پر دستخط کر دیے۔ اس طرح مدینے کی شہری مملکت کی حیثیت بڑی مضبوط اور مستحکم ہو گئی۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت عالم بن کر آئے تھے۔ ہمارے دین نے تو صلح و خیر کی تعلیم دی ہے، اس لیے اسلامی مملکت کے قیام میں بھی جو جذبہ کار فرما تھا اس میں بنیادی حیثیت خیر ہی کے جذبے کو حاصل تھی۔ مدینہ النبی اور اس کے اطراف و جوانب میں امن و امان برقرار رہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منشا تھا۔ یہ معاہدہ عہد نبوی کی سیاسی زندگی کا ایک اہم اور روشن باب ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی سیاسی بصیرت نے مدینے کی شہری مملکت کو اس معاہدے کے ذریعے ایک موقع فراہم کر دیا کہ یہ اپنی بنیادیں مضبوط کر لے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب خون انسانی اس قدر ارزاں تھا کہ بات بات پر قبیلے کٹ مرتے تھے، دشمنیوں کے سلسلے نسلوں تک باقی رہتے تھے۔ ایک آدمی کا گناہ سارے قبیلے کا گناہ بن جاتا تھا، پھر ایک دوسرے کی طرفداری میں کئی قبیلے نکل آتے تھے اور بات بڑھتی چلی جاتی تھی۔ مدینے میں اس خون قرابے کی بدترین مثال جنگ بواس تھی، جس نے اوس و خزرج کو تباہ کر دیا تھا۔ اس معاہدے سے مدینے میں امن و سلامتی کا دور آیا۔ اجتماعی زندگی میں اسلامی مملکت کی وجہ سے نظم و ضبط کی صورت پیدا ہوئی اور پہلی مرتبہ وسیع بنیادوں پر دوستی اور حلیفی کا تصور پیدا ہوا۔ یوں مدینے کی شہری مملکت دن بدن طاقتور بنتی گئی اور بڑی تیزی سے کا رقبہ پھیلتا گیا۔ اس تیزی سے کہ مدینے کی چند گلیوں پر مشتمل یہ مملکت اوسطاً روزانہ 274 مربع میل کے حساب سے بڑھتی رہی، اور جب رسالت پناہ نے دنیا سے پردہ فرمایا تو اسلامی مملکت اتنی وسیع و رئیس تھی جتنا آدھا یورپ کا رقبہ ہے۔ یہی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان میں ایک دن اللہ کے رسول تشریف فرما تھے، صحابہ کرام جمع تھے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ جگہ جہاں میری اونٹنی قصوہ بیٹھی تھی، وہ بنجر زمین، وہ باڑہ کس کا؟ یہاں کچھ یہودیوں کی قبریں تھیں، یہاں کچھ لوگ کھجور سکایا کرتے تھے، اور روایت ہے کہ یہی حضرت مصعب ابن عمیر نے تاریخ اسلام کا پہلا جمعہ پڑھایا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا تو حضرت اسد ابن زرارہ کھڑے ہوئے اور کیا کہ یا رسول اللہ، 2 یتیم بچے ہیں، سہیل اور سہیل، یہ ان کی زمین ہے، لیکن کچھ معلوم تو ہو کہ اللہ کے رسول کس لیے یہ بات پوچھ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ میں یہ زمین لینا چاہتا ہوں۔ اہل ایمان میں کوئی تھا جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کا ایک ٹکڑا دینے میں پسو پیش کرتا؟ حضرت اسد ابن زرارہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ باڑہ، یہ بنجر زمین میں آپ کی خدمت میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں اسے قیمتاً لوں گا۔ اللہ کے رسول یہاں قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے دل پر یہ بات ثبت کر دینا چاہتے ہیں کہ یتیم کے مال کی احتیاط ضروری ہے۔ اللہ کے رسول یہاں یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ کوئی زمین، کوئی چیز معاوضہ ادا کیے بغیر نہیں لی جا سکتی۔ لینے والا کوئی ہو، حاکم ہو، صاحب اقتدار ہو، بڑے سے بڑا شہنشاہ ہو، اسلام اس بات کی نفی کرتا ہے کہ جبر کے ساتھ کوئی چیز لی جائے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء تھے،
رسول برحق تھے، پیغمبر آخر الزماں تھے، لیکن اللہ کے رسول نے بتلا دیا کہ آپ کے لیے بھی کوئی چیز مباح نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کا معاوضہ ادا نہ فرمائیں۔ موسیٰ بن عقبہ کی روایت امام زہری نے دی، بلازوری کی روایت، سیوطی کی روایت، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا، ارشاد فرمایا کہ میں یہ زمین خوش خریدی پہ لوں گا۔ وہیں صحابہ کرام نے اس زمین کا اندازہ لگایا، 10 دینار یا 10 اشرفی اس کی قیمت قرار پائی۔ اللہ کے رسول تو ان حالات میں ہجرت کر کے نکلے تھے کہ جسم کے کپڑوں کے سوا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا۔ اب اس زمین کی قیمت کون ادا کرتا؟ نگاہیں اٹھی رفیق دم ہجرت یار غار سیدنا ابو بکر صدیق کی طرف، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق نے اس زمین کی قیمت 10 دینار ادا کی۔ سیوطی نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء میں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے جب تجارت شروع کی تو ان کا ورکنگ کیپٹل 40,000 درہم یا 40,000 دینار تھا، اور جب وہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول کے ساتھ کھجوروں کے جھنڈ کی طرف تشریف لائے ہیں تو ان کا ورکنگ کیپٹل کل 4,000 درہم یا 4,000 دینار باقی رہ گیا۔ صدیق اکبر کی دولت، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کی دولت، حضرت عثمان کی دولت تمام کی تمام اسلام کے کام آئی۔ حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق 10 دینار اس زمین کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی فضیلتوں کو کون جانتا ہے؟ دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دن پہلے اللہ کے رسول نے مسجد نبوی کی ممبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی نہیں جس کے احسانات کا میں نے تمام کمال بدلہ نہ دے دیا، لیکن ایک ابو بکر ہیں کہ ان کے احسانات کا میں تمام کمال بدلہ نہ دے سکا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دینے والا ہے۔ یہ زمین جو صدیق اکبر نے خریدی تھی اس کے بارے میں اس وقت تک کسی کو نہ معلوم تھا کہ زمین کے ٹکڑے کے ساتھ کیا فضیلتیں وابستہ ہو جانے والی ہیں، اور صدیق اکبر کی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ ثواب لکھ دیا۔ بعض لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ سید المرسلین شاید یہاں اپنے قیام کے لیے مکان بنائے، ہجرت کے بعد آئے تھے، آخر کوئی تو ٹھکانہ اللہ کے رسول کے لیے ہوتا۔ ارشاد فرمایا کہ نہیں، یہاں مسجد بنے گی۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو زمین میں خلافت عطا فرماتا ہے تو یہ ان کا فریضہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کرتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول نے اسلامی مملکت کا آغاز کیا تو اب اللہ کے رسول مسجد نبوی بناتے ہیں۔ یہی اہل ایمان کا مرکز ہے، یہی مسلمانوں کا ایوان حکومت ہے، یہی اللہ کے رسول قیام فرمانے والے۔ سوال یہ تھا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کون کرتا؟ صحابہ کرام میں سے بیشتر ہجرت کر کے آئے تھے، ان پر تو کئی وقتوں کے فاقے گزر رہے تھے۔ خود اللہ کے رسول کا یہ حال تھا کہ کبھی کبھی آپ کے پاس ایک ہی چادر ہوتی جسے آپ تہمت بھی بنا لیتے اور نماز پڑھاتے تو اسی کا ایک سر آپ نے سر پر بھی اوڑھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کس طرح سے ہوگی۔ ارشاد فرمایا کہ کسی اور کی طرف نہ دیکھو، اپنے دست و بازو پہ بھروسہ کرو، آؤ ہم سب مل کے مسجد نبوی تعمیر کرتے ہیں۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت، ابو داؤد کی روایت، ابن ماجہ کی روایت، ابن ہشام کی روایت، قسطلانی کی روایت، زرقانی کی روایت، زاد المعاد کی روایت، اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے مل کر مسجد نبوی کی تعمیر شروع کی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس مسجد نبوی کا ایک خاکہ سوچا، پھر آپ نے خدا کا نام لے کر اس کی تعمیر شروع کی۔ سوچئے وہ بھی کیا زمانہ ہوگا، کیا وقت ہوگا کہ ایسا برگزیدہ بندہ جس کی عظمت و جلال کے آگے دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ کی شان و شوکت بھی ہیچ ہے، پتھر اور مٹی ڈھو رہا تھا اور اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کی پہلی عبادت گاہ کی داغ بیل ڈال رہا تھا۔ کبھی دست مبارک مٹی میں اٹے ہوتے، کبھی لباس مقدس پر داغ دھبے پڑ جاتے۔ حضرت ام سلمہ کی روایت زاد المعاد میں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ کے رسول کی زلفیں گرد میں اٹی ہوئی تھی،
سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے کرتے میں مٹی بھر کے لے آتے، کبھی آپ کے کندھے پر کھجور کے درخت کا کوئی طرح ہوتا، کبھی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں کھجور کے درخت کے پتے ہوتے کہ جن سے مسجد نبوی کی چھت پاٹی جاتی۔ اس وقت مسلمانوں کے پہلے اور دنیا کے سب سے بڑے عمارت ساز یا آرکیٹیکٹ کی شخصیت نمایاں ہو۔ پہلے مستطیل پھر چوکور نقشے پر مسجد نبوی بنائی گئی، ہر دیوار خط مستقیم پر مبنی تھی، ہر طرف سے سیدھی لکیر کی طرح زاویے قائم تھے۔ اسلامی فن تعمیر میں ہندسی ترتیب کو اسی لیے بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہر قوم کا فن تعمیر اس کے ضابطۂ حیات کے مطابق ہوتا ہے۔ اسلامی فن تعمیر میں مسلمان کے ایمان اور اعتقادات کی پوری جھلک نمایاں ہے۔ ہندسی ترتیب کا مطلب یہ ہے کہ عقل جذبات پر حاوی، دیواریں زاویہ قائمہ پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اسلامی زندگی میں ہر بات ترتیب اور توازن سے ہوتی ہے۔ خطوط کے سیدھے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں نظم و ضبط ہے۔ اس میں مساوات کا درس بھی دیا گیا ہے۔ محمود و ایاز کے لیے ایک ہی صف ہے، قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مسلمانوں کے دل میں نقش کر دی۔ مسلمانوں کا امام درمیان میں ہوتا ہے، مرکزیت ہے صفوں کے درمیان۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ مسلمانوں کو بتایا گیا جو اپنی جماعت سے کٹ جاتے ہیں وہ راہ حق پہ باقی نہیں رہتے۔ صحابہ اکرام کی ایک ہی جماعت تھی، صحابہ اکرام سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ تھے اور پہچانے جاتے تھے۔ کبھی صحابہ اکرام نے اپنی 1.5 اینٹ کی مسجدیں الگ نہیں بنائی تھیں، کوئی اختلاف نہیں تھا۔ مسلمانوں کی ایک ہی جماعت تھی اور یہی جماعت قیامت تک راہ حق پہ باقی رہنے والی۔ مسجد نبوی وسیع بنائی گئی تھی، صحن بہت کشادہ چھوڑا گیا تھا، روشنی اور ہوا کے لیے معقول انتظام رکھا گیا تھا۔ وسعت اور کشادگی میں اسلامی عقیدوں کے پھیلاؤ اور خدا کی بزرگی، بڑائی، جلالت اور ہر جگہ موجود ہونے کا تصور واضح طور پر نمایاں ہو جاتا ہے۔ بہت سی عبادت گاہیں، بہت سے مذہبوں کی عبادت گاہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں روشنی کم ہوتی ہے، گنجائش کم ہوتی ہے، دھندل کے اور اندھیرے کے ذریعے سے ایک پراسرار کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے عقیدے کی بنیاد نہ خوف پر ہے نہ حیرانی پر ہے، ہر بات واضح اور ہر تصور روشن ہے، سمجھو پرکھو مانو، زبردستی کا کوئی پھندا گلے میں نہیں۔ بہت سے مذاہب کی عبادت گاہوں کی یہ صورت ہے کہ وہ درختوں کے جھنڈ اور قدرتی مناظر سے دب جاتی ہیں۔ مسجدیں اپنے طرز تعمیر سے ارد گرد کے مظاہر کو دبا لیتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قادر مطلق کی ذات سب پر غالب ہے اور اس کے ماننے والے کائنات کو اپنی مٹھی میں دبا لیتے ہیں۔ مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ مسلمان کا عقیدہ اور مسلمان کا مزاج دونوں ہمارے طرز تعمیر کو ظاہر کرتے ہیں۔ مسلمان جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تسخیر کائنات کا، عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا کی وہ سب اس کے بندوں کے لیے۔ اس نے علم دیا، عقل عطا فرمائی، وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی اور مسلمانوں کو خصوصیت سے بتا دیا کہ تمہارا کام خیر کو دنیا میں عام کرنا ہے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر صحابہ اکرام نے دل میں درود و سلام اور لب پہ درود و سلام لیے، قرآن کو سینے سے لگائے، دنیا میں تہذیب و تمدن کا اجالا پھیلایا، تو قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج ان کے قدموں میں آ گرے۔ 15ویں صدی مسلمانوں کی نشت ثانیہ کی صدی ہے۔ 15ویں صدی کا طلوع ہونے والا سورج مسلمانوں سے پوچھتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حرز جاں بنا کر مسلمان راہ حق میں قدم آگے بڑھاتے ہیں کہ نہیں؟ آج ہمیں اپنی مسجدوں کو اپنی جبینوں سے بسانا ہے، ہمیں اسلامی مملکتوں میں نظام صلاحت قائم کرنا ہے،
اسلامی مملکتوں کو خلافت علی منہاج نبوت چلانا ہے، مسلمانوں کو ایک ہونا ہے، مسلمانوں کو پھر سے جہاد کی روایت کو تازہ کرنا ہے کہ یہی اللہ کے رسول کی تعلیم تھی۔ جناب ختم رسول پر ہزار بار درود اور بے شمار درود۔